سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر کچھ مکر و فریب کے سال آنے والے ہیں، ڈسپشن کے سال آنے والے ہیں، یصدق فیہا الکاذب، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، ویؤتمن فیہا الخائن، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، ویخون فیہا الامین، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، وینطق فیہا الرویبدہ، اور اس زمانے میں رویبدہ بات کرے گا، بڑھ چڑھ کے بات کرے گا۔ سوال کیا گیا یہ رویبدہ ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، حقیر اور کمینہ آدمی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ لوگوں کے عام انتظامات میں مداخلت کرے گا۔ تو یہ سال، یہ وقت ڈسپشن کا ہوگا، بذات خود یہ سال، یہ زمانہ ڈسپشن کا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں رہنے والے لوگ، ان کا کلچر، ان کے مورلز، ان کے نعرے، وہ ڈسپٹیو ہوں گے۔ ڈسپشن کہتے ہیں کہ ظاہر کا ایک ہونا اور اندرون کا کچھ اور ہونا، اس کے بالکل مترادف ہونا، اس کے بالکل برعکس ہونا، اس کو ڈسپشن کہتے ہیں۔ اور جب ڈسپشن بہت بڑا ہو، دجالی ڈسپشن ہے، تو اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی، لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے، اگر آج کا مسلمان ان کو دیکھے گا تو وہ ان کو مومنین کی ایک اعلیٰ کیٹیگری میں رکھے گا، اس طرح کے وہ تھے۔ ان کا ظاہر بالکل مسلمانوں کے جیسا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنا، ان کی عبادات، ان کے ڈریس کوڈز، سب کچھ بظاہر مسلمانوں کے جیسا، لیکن اندر سے وہ منافقین تھے، اندر سے وہ کچھ اور تھے۔ دیٹ از ڈسپشن۔ اور صحابہ میں وہ صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارم کیا تھا کہ فلانی فلانی منافق ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں تھا، باقی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ اب دیکھو دجال کا ڈسپشن بہت ہی خطرناک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا۔ تو اس کا ڈسپشن کتنا خطرناک ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایزیلی اس ڈسپشن کے تھرو دیکھ پائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ڈسپشن ایسا ہوگا کہ میجورٹی آف دا پیپل ول فال فار دیٹ ڈسپشن، کیونکہ اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہوگا، اٹریکٹیو ہوگا، اس لیے بہت سارے لوگ اس جال میں پھنس جائیں گے۔ پھر اس میں کیا ہوگا؟ یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، چونکہ وہ ڈسپشن جھوٹ پہ مبنی ہوگا، تو اس کی پیروی کرنے والے، اس کو ماننے والے، اس کو فالو کرنے والے، اس کو لوگ سچا سمجھیں گے، کیونکہ میجورٹی اس کا شکار ہو گئی ہوگی، تو جو بھی اس کے حق میں بات کرے گا تو اس کو سچا سمجھا جائے گا، حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ وہ ڈسپشن ہی جھوٹ پہ مبنی ہوگا۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ یعنی اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس ڈسپشن کو سمجھ سکیں گے اور پھر وہ آواز اٹھائیں گے، ان لوگوں کو وہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپا ہوا وہ خونخوار چہرہ جو ہوگا وہ ان کو دکھائی دے رہا ہوگا، تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہو یہ ایک فریب ہے، یہ ایک ڈسپشن ہے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ ان کا ظاہر بہت خوبصورت ہوگا تو ان سچے لوگوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، ان کو مختلف القاب سے پکارا جائے گا، دقیانوسی ہے، لوگ پتہ نہیں کدھر پہنچے، یہ ابھی ادھر ہی وہی باتیں کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کیا جائے گا، ان کی باتوں کو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ میجورٹی کے اپوزیشن میں ہے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ،
اور خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ یعنی بالکل ہر ایک چیز اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہوگی۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اس میں رویبضہ بڑھ چڑھ کر بات کرے گا، یعنی وہ شخص جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، جو ایک کمینہ انسان ہو، وہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوگا، وہ ایک لیڈر بنا ہوا ہوگا۔ اور جو بندہ پھر اس ڈسیپشن کا شکار ہو جائے گا، وہ بس اس حد تک محدود نہیں رہے گا کہ بس اپنی ذات تک، وہ پھر اس سچ کے خلاف جنگ شروع کرے گا، اس کے خلاف لڑنا شروع کرے گا، اس کا وہ پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا، اور وہ اس مکر و فریب کو، اس ڈسیپشن کو، اس دھوکے کو پروپوگیٹ کرنا شروع کرے گا۔ تو یہ ایک اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے میں جو نور ہے وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ جب تک انسان ان کو تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو ہی انسان کے ہاتھ سے یہ رسی چھوٹ گئی، سمجھو وہ اس ڈسیپشن کا شکار ہو گیا۔